یہاں پہ عجم میں شیخ زبیر علی زئی ہیں رحمہ اللہ تعالی، مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالی، خلافت و ملوکیت لکھی انہوں نے، لیکن ان سب سے اوپر اگر کوئی بندہ ہے نا تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے، ون مین آرمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے سچائی بیان کرنے کا حق ادا کیا۔ آپ دیکھ لیں کوئی فرقہ ان کے پیچھے نہیں تھا، سارے مخالف تھے، اپنے فرقے کے 40 علماء نے ان کو اپنے فرقے سے بھی نکال دیا، لیکن ان 40 مولویوں کی وہ اوقات بھی نہیں ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، انورٹڈ کاما، لیکن مولانا اسحاق صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے نا جب، تو مجھے کئی لوگوں نے میسج کیے، او جی بھونکنے والی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ زبانیں تمہارے بزرگوں کی بند ہوئی ہیں، مولانا اسحاق صاحب کی زبان قیامت تک یوٹیوب میں زندہ رہے گی الحمدللہ انشاءاللہ۔ ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد ان سے انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ آپ عام مسلمان سے پوچھیں ابن تیمیہ کو جانتے ہو؟ اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوگا، بریلوی جو جانتا ہوگا نا وہ ساتھ اس کے ساتھ لانتے جو لگائے گا نا وہ آپ کو بتائے گا، لیکن مولانا اسحاق کے بارے میں پوچھیں، بریلوی سے پوچھ لیں، دیوبندی سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں، شیعہ سے پوچھ لیں، تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو۔ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ تو زبیر علی زئی صاحب کو بھی یعنی نا اس طرح لوگوں نے ٹیکسٹ میسج کیے، علی نقوی صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے خود بتایا، کیوں جی شاہ جی؟ تو زبیر علی زئی صاحب نے کیا کہا تھا؟ زبیر علی زئی صاحب نے 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق کی وفات ہوئی، تو زبیر علی زئی صاحب نے فون پہ علی نقوی صاحب کو کہا کہ یار یہ میرے شاگرد بھی مجھے بھیج رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دیکھو یار کل کو ہم نے بھی مر جانا ہے، یہی کہا۔ تو 1 مہینے کے بعد وہ قومے میں چلے گئے تھے اور 2-2.5 مہینے قومے میں رہ کے وہ فوت ہو گئے۔ مولانا اسحاق فوت ہوئے 28 اگست 2013 اور زبیر علی زئی صاحب 10 نومبر 2013، ستمبر اکتوبر نومبر 2.5 مہینے ہاں فوت ہو گئے۔ ہاں لیکن وہ فوت ہوئے نا، البتہ قومے میں تو وہ چلے گئے تھے 2 ہفتے بعد ہی، تو وہ بات ایک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار میں جو بات کر رہا ہوں یہ پوری ہو جانی ہے۔ وہ 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، زبیر علی زئی صاحب 57 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، یعنی ہمارے صاحب سے تو 20-21 سال ان کو ملنے چاہیے تھے، دیکھیں نا۔ لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا ٹائم دیتا ہے اور وہ اس ٹائم میں کتنا کچھ کر جاتا ہے۔ تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑھے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں۔ میرے لیے عام الحزن کا سال ہے، غم والا، جیسے وہ نبی اسلام کے لیے عام الحزن تھا نا، سیدہ خدیجہ کی وفات اور جناب ابی طالب کی وفات، 1 سال میں 2 شفیق آپ کے پشت پناہ فوت ہوئے، تو ہمارے لیے عام الحزن 2013 کا سال ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے مولانا اسحاق صاحب ابھی بھی ویڈیو لگاتے ہیں تو زندہ ہی ہیں اپنی تعلیمات میں، تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، ہم نے بعد میں ویڈیوز دیکھی ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ بندے نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب، اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا، کیونکہ صدیوں کی ایک گراوٹ تھی، صدیوں کی ایک حق کے اوپر مٹی ڈالنے والا معاملہ تھا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے اوپر خوش تھا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں احادیث بھی لکھی اور تاریخ سے بھی روایتیں لکھی، میں نے اس کا دفاع ان 72 احادیث والے پمفلٹ میں جس میں 200 روایتیں کی ہے، مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا، اور مولانا اسحاق صاحب مودودی صاحب کے بڑے
قریبی اسٹوڈنٹس میں سے تھے. 1962 میں مودودی صاحب کے ساتھ حج کیا ہوا ہے مولانا مودودی کے ساتھ مولانا اسحاق صاحب نے. ان کے جنازے پہ مجھے ان کے کلاس فیلو ملے, ان کی عمر بھی 70+ تھی مولانا اسحاق صاحب کے جنازے پہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے پاویں چھوٹا بھی ہوئے, کہ بڑا آدمی بڑا ہی ہوتا ہے, وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ ان کا یہ جو مولوی صاحب ہے نا, ہم اس کو بچپن سے ہی مولوی کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جب 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے نا, ہم لوگ تو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے نا, تو مولوی صاحب جو ہے نا اس کی ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور وہ اپنے بیل کے اوپر وہ جو پیچھے ہل چلاتے ہیں اس پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے اور زمین میں حلوائی بھی کرتے تھے اور کتاب بھی پڑھتے تھے. اور کتابیں عربی فارسی تو انہوں نے بچپن میں سیکھ لی ہوئی تھی, یہ ان کی مادری زبان کی طرح تھی عربی اور فارسی. تو باقی پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اردو ان کو ویسے ہی آتی تھی, پنجابی تو ماشاءاللہ ان جیسی کسی کی ہے نہیں تھی, انگلش بھی آتی تھی کیونکہ وہ دنیاوی پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر بھی تھے, پوزیشن ہولڈر بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا بندہ ایک بتدریج ایفرٹ کے بعد ایک بندہ ایک لیول تک پہنچتا ہے, اور یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولانا اسحاق صاحب. ایک بہت بڑے عالم دین ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, اہل حدیث مکتب فکر سے آپ جانتے ہی ان کو. کٹر ناسبی تھے وہ, ان کی ایج آلموسٹ 65 کے قریب ہے. مولانا اسحاق صاحب کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کو ان کا تعارف ہوا, اور کہتے ہیں تعارف اس طرح ہوا کہ میری بیٹی بیائی ہوئی تھی سعودیہ میں مکے کے اندر, تو میں حج کے لیے جا رہا تھا, تو بیٹی نے کہا آپ پہلے ہی آ جائیں کچھ دن میرے پاس رہے. تو کہتے ہیں میں 3 مہینے پہلے چلا گیا. آخری دن کہتے ہیں کہ مجھے ایک اہل حدیثوں کا ہی مولوی ملا, اور یہ جو اہل حدیث عالم دین ہے یہ اہل حدیث نسلی علماء کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. خود بھی عالم دین ہے, عربی ماشاءاللہ لٹریچر کے ماسٹر ہے. کہنے لگے مجھے ایک اہل حدیث مولوی نے ایک کلپ دکھایا, مجھے کہتے ہیں یار یہ بابا دیکھو ایک بڑا گمراہ بابا ہے اور اس کی بڑی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میں جانتا بھی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کو. کہتے ہیں میں نے جب ویڈیو دیکھی نا تو میں نے ان کی یعنی جو انداز بیان اور ان کے ریفرنسز اور پھر جس عربی کو پنجابی میں جس طرح وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فی البدی اپروپریٹ ورڈز کے ساتھ, میں ان سے بہت متاثر ہوا. کہتے ہیں میں اگلے دن میری فلائٹ تھی, میں سعودیہ چلا گیا, 3 مہینے سے فارغ بیٹھا تھا, وہاں نیٹ تھا, تو میں یوٹیوب پہ مولانا اسحاق لکھا تو ان کی ویڈیوز کو دی. کہتے ہیں میں نے 3 مہینے میں 100 سے زیادہ ان کے لیکچرز دیکھ لیے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے کہ میں تو خود ناسبی تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اکثر ناسبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناسبی ہے. چیک کرنے کا طریقہ ان کو حدیث بھیج دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, صحیح مسلم 240, تو وہ پتہ چل جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا وہ ناسبی ہے. ناسبی باہر آ جائے گی. ناسبی چیک کرنے کا مدنی فارمولہ. اچھا یہ فارمولہ ہے, انہوں نے مجھے بتایا. کہتے ہیں میں نے یہ محرم کے جمعے میں یہ حدیث بیان کر دی تو میرا ماما بہت بڑا حدیث عالم مجھے کہتا ہے اے حدیث کتنے لکھی ہے. میں کہا جی مسلم شریف وچ. وہ کہتا چل لکھی سی تو بیان کرنا کوئی ضروری سی. تو وہ بات یہ کہ وہی میں کہتا ہوں نا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں, مسئلہ یہ کہ آپ اقراری نہیں ہیں. اقراری ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے, لیکن پھر روٹی بھی ختم ہو جائے. وہ 2 جو علیحدہ سے پلیٹ فارم ہے وہ ختم ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے جب سنا لیکچرز تو میں اتنا امپریس ہوا, میں نے وہیں سے فون کیا مولانا اسحاق صاحب سے, فون پہ بات کی, لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی, وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی, کہیں سے میرا نمبر لیا, مجھ سے کہتے ہیں میں نے ملنا ہے. تو پھر وہ اسلام آباد آئے, ان دنوں میں اسلام آباد بھی ایک جگہ درس دیتا تھا, وہاں ملاقات کی. تو مجھے کہنے لگے میری خواہش ہے کہ میں مولانا اسحاق صاحب کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام کروں کہ ان کی روح خوش ہو جائے. تو کوئی کبھی آپ کو زندگی میں میری ضرورت پڑی تو میرے ذمہ آپ نے کام لگانا ہے. یہ بات آئی گئی ہوگی, کئی سال گزرے تو میں نے یہ 200 حدیثیں کربلا والی جب جمع کی نا تو میں نے اس کو عربی میں مکتبۃ الشاملہ سے پہلے عربی میں جمع کیا. تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ کے لیے کام آ گیا ہے, اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, چونکہ آپ عربی جانتے ہیں اچھے. اگرچہ میں بھی کر سکتا تھا کیونکہ آلموسٹ ساری کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء کے.
खैर उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी खूबसूरती से कई हफ्ते लगा के वो थोड़ा थोड़ा करके डाक में मुझे भेजते थे, हम साथ प्रिंट कंपोज कराते थे, करते करते खैर मैंने उसको फिर सीधा भी किया, ज़रा ब्रैकेट्स लगा के ज़रा आसान टाइम बनाया। ये सदका जारिया भी उनके खाते में है और अल्टीमेटली मौलाना साग साहब के खाते में है। मौलाना साग साहब के आप सैकड़ों लेक्चर्स मोहब्बत अहले बैत पे सुन लें और ये एक पम्फलेट पढ़ लें तो काफ़ी है। बाकी उनके जो 11 खिलाफत पे पंजाबी में लेक्चर थे वो उर्दू में भी ट्रांसलेट हो गए हैं। मकसद हुसैन के नाम की बुक है। मेरी शहजाद भाई से बात हुई थी, एक तुसी शहजाद भाई उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ गल गल ਤੇ नाराज हो जाने वाले जज्बाती ਉਹ एक फैसलाबाद ਦੇ शहजाद भाई ने वो मौलाना साग साहब ਦੇ समझ लो इस टाइम खलीफे खास ने, उनका वो पेजेस भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी फेसबुक भी, तो फिक्र साग, तो वो उन्होंने आपको कह रहे हैं अगला वर्जन उसका 1100 पेजेस पे आ रहा है। तो ये उनकी किताब है, उर्दू में आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल तो आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक ज़ाती यहाँ पर ऐड करूँगा अपना सवाल कि मौलाना इसहाक रहमुल्लाह जो हैं उनके हवाले से जो आपने तारुफ करवाया उम्मत को आज, इसी हवाले से मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आज मौलाना इसहाक रहमुल्लाह जो है वो ज़िंदा होते और जिस तरह आज सोशल मीडिया जो है वो एक एटम बम और हाइड्रोजन बम का किरदार अदा कर रहा है और वो अपने अरूज के ऊपर है, अगर आज मौलाना इसहाक रहमुल्लाह ज़िंदा होते और आप उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करते तो उम्मत के लिए ये किस तरह का मामला होता? बहुत फ़ायदा होता, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है जो 1 घंटा 35 मिनट का ऑलमोस्ट इंटरव्यू उनका 40 क्वेश्चंस विद मौलाना इसहाक रिकॉर्ड करवा दिया। उसमें ऑलमोस्ट वो तमाम क्रिटिकल टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थी। ज़ाहिर है आज अगर वो होते तो कितनी चीज़ें और मज़ीद सामने आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी वीडियोज़, इस वक्त 1700 से ज़्यादा उनकी वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं। उन्होंने जितना कुछ रिकॉर्ड करवाना था 7-8 सालों में रिकॉर्ड करवा दिया और स्कैटर्ड फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कुछ पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, मेहनत करने से ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। मौलाना इसहाक उर्दू के नाम से यूट्यूब पे एक पेज है, वो आप ज्वाइन करें, उस पर उनकी पुरानी वीडियोस भी आप फाद भाई ने अपलोड करनी शुरू की हुई। फाद भाई जो है वो PhD इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हुई है उन्होंने सऊदी अरब से, नस्ट में वो प्रोफेसर है और वही उनका पेज शुरू से चला रहे हैं। तो यानी बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे साथ भी। मौलाना साग साहब का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, चले मैं आपको हदीस नेमत के तौर पे कैमरे में बता देता हूँ। देखें, यूट्यूब की दुनिया में तो हमें कोई जानता नहीं था जब हम नई मेरी वीडियोस आई। तो जब मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई ना हुसैनियत और ज़ीदियत का तहकीकी जायजा मसला 61, 10 दिसंबर 2011 की बात है, मुहर्रम के महीने में। तो मौलाना साग साहब को ना किसी ने, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए कि जी इस तरह वो आपके स्टूडेंट हैं। उनका मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसको, मेरा स्टूडेंट कहाँ से, लेकिन उनका जी उसने जो बातें की हैं ना बड़े मैनेजेबल फॉर्म में। फिर मौलाना साग साहब ने किसी तरीके मेरे तक पैगाम भिजवाया कि मुझे फैसलाबाद आके मिलो। तो उनको किसी ने CD दी, उन्होंने देखी, बड़े खुश हुए और फिर हम 23 मार्च 2012 को जुम्मे के दिन उनके पीछे जुमा पड़ा था जिसमें मैंने वो उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो मेरी पहली और आखिरी बाकायदा मुलाकात थी। उससे पहले सर एक दफ़ा 1-to-1 एक तकरीब में मैंने उनको देखा था, लेकिन मुलाकात हुई। उस एक मुलाकात में मैंने उनको एक इंतहाई शरीफुन नफ्स और दिलेर इंसान पाया और वाकई एक ट्रू मुस्लिम, सिर्फ एक्टिंग नहीं, एज इंसान भी बहुत अच्छे इंसान माशाअल्लाह।